على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 14واں پارہ آخر کا ادا اور 15واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے، کل سے ایک پارہ پڑھا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اے نبی جی آپ ان کو بتا دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے بہت اچھے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں اور بہت اچھے نام ہیں، تو کسی بھی نام کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے، تو دعا کے اندر آپ علیہ السلام کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان، ان لفظوں کے ساتھ اللہ کو پکار رہے تھے، دعا کر رہے تھے۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک کو مانو اور اس کے علاوہ کسی اور کو مت مانو، اور خود دو خدا کو پکار رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں اللہ اور کبھی کہہ رہے ہیں رحمان۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کا نزول فرمایا کہ اللہ کہہ کر پکارو، رحمان کہہ کر پکارو، بات ایک ہی ہے، خدا ہی کے یہ مختلف نام ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بڑے اچھے نام ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھواتے تھے کسی کو تو خط کے شروع میں پہلے لکھتے تھے بسمک اللہم، یہ لکھتے تھے۔ تو جب 19ویں پارے کی جو آیت ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ شروع میں یہ لکھوانے لگ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے ہم رحیم کو تو جانتے ہیں لیکن رحمان کون ہے، یہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ رحیم اور رحمان وہ ایک ہی ذات ہے، یہ اللہ ہی کے نام ہے۔ فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تو نماز میں آپ جب قرات کرتے تو مشرکین مکہ آ جاتے، کبھی اللہ کے خلاف باتیں کرتے، کبھی جبریل کے خلاف باتیں کرتے، کبھی حضور کے خلاف بات کرتے، شور کرتے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی اے نبی جی آپ نہ تو زیادہ آواز کو بلند کریں نہ زیادہ آواز کو پست کریں، بلکہ درمیانی بڑھیں، تاکہ یہ لوگ نماز کے درمیان شور و شغب کریں اور ہاؤ ہلا کریں اور بدتمیزی کریں اور گستاخیاں کریں، تو پھر اس وقت میں آپ کی نماز میں خلل نہیں ہوگا، آپ درمیانی انداز کے اندر پڑھیں۔ آج جو ہے سورہ کہف پڑھی گئی ہے، سورہ کہف سے متعلق جو واقعہ تھا وہ تو پہلے ذکر کر دیا تھا۔ سورہ کہف جو ہے یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں، یعنی 70,000 فرشتے اترے ہیں اس سورت کے ساتھ۔ اس سورت سے متعلق احادیث کے اندر آتا ہے جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں اگر یاد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی آیت، تعداد نہیں ہے، شروع کی آیت اور آخر کی آیت اگر محفوظ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے، اور اگر پوری سورت یاد کر لیتا ہے تو پیر سے لے کر اللہ تعالیٰ آسمان تک اس کو قیامت کے دن نور عطا فرمائیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جو آدمی سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیر سے لے کر آسمان تک نور عطا فرمائیں گے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا کام دے گا اور دجال کے فتنے سے یہ محفوظ رہے گا۔ اور اس ایک ہفتے کے اندر یعنی پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جس میں پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو، درمیان میں جتنے گناہ ہیں اس کو معاف کر دیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے ایک ہفتے کے اندر جتنے بھی فتنے رونما ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اس ایک آیت کا تذکرہ کرتا ہوں۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مشرکین مکہ آئے، مدینہ کے جو یہود علماء تھے ان سے کچھ سوالات لے کر مشرکین مکہ نے یہود علماء سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ہمارے درمیان میں جو شخص ہے یہ سچے ہیں یا غلط ہے، تم تو اہل کتاب ہو، تم بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا 3 سوال کرو ان سے۔ پہلا سوال تو یہ کرو کہ روح سے متعلق کیا کہتے ہیں، جس کے بارے میں کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ دوسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں کرو، اور تیسرا سوال ان سے کرو اصحاب کہف کے بارے میں۔ یہ 3 سوال کرو، اگر وہ ان کے جواب دے دیں تو وہ نبی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مکہ والے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم ان 3 سوالوں کے جواب چاہتے ہیں آپ سے۔ تو آپ نے کہا کہ میں کل بتا دوں گا۔ کل پھر آئے، حضور یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کو کل وحی آ جائے گی اللہ کی طرف سے اور میں ان کو بتا دوں گا، لیکن جب وہ کل آئے تو حضور کے اوپر وحی نہیں آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں تمہیں کل بتا دوں گا اس کے بارے میں۔ پھر وہ دوسرے دن آئے تو بھی وحی نہیں آئی۔ تقریباً بعض روایتوں میں آتا 15 دن ایسے گزر گئے، آپ یہ کہتے رہے کل بتا دوں گا لیکن وحی نہیں آئی۔ 15 دن کے بعد جب مشرکین مکہ مذاق کرنے لگے کہ دیکھو یہ تو کہتے ہیں ہمارے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، یہ تو کچھ بتا ہی نہیں اس بارے میں، تو اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی۔ 15 دن کے بعد سورہ کہف بھی نازل فرمائی، 3 سوالوں کے جواب بھی اس میں نازل فرمائے، اور یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اگر آپ سے کوئی بات پوچھے تو آپ اس کو یوں مت کہو کہ کل بتا دوں گا، بلکہ یہ کہو انشاءاللہ کل بتا دوں گا۔ انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 یا 17 دن وحی نازل نہیں ہوئی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی کام آدمی کرے، کہے، وعدہ کرے تو انشاءاللہ کہے۔ یہ انشاءاللہ کا کہنا یہ مستحب ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کا وعدہ کرتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کہے، یہ انشاءاللہ کہنا مستحب ہے۔ دوسرا مسئلہ علماء نے انشاءاللہ سے متعلق یہ لکھا ہے، اگر کسی کام کے کرتے وقت، کہتے وقت، وعدے کے وقت میں انشاءاللہ نہیں کہہ سکا، بھول گیا، جب یاد آ جائے جب انشاءاللہ کہتے ہیں، جب یاد آ جائے تب انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔